بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر کرنے والوں کے بارے میں احادیث بیان ہو رہے تھے۔ عن ابی درداء رضی اللہ عنہ قال، اسی باب میں ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لَيَبْعَثَنَّ اللَّهُ أَقْوَامًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت ایسے لوگوں کا حشر فرما دیں گے، فی وجوہہم النور، کہ ان کے چہروں میں نور ہوگا، ان کے چہروں میں کیا ہوگا؟ نور ہوگا۔ علی منابر اللؤلؤ، اور موتیوں کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، موتیوں کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے۔ یغبطہم الناس، لوگ رشک کریں گے ان کے اوپر۔ لیسوا بانبیاء، حالانکہ وہ لوگ انبیاء نہیں ہوں گے، وہ انبیاء ولا الشہداء، شہداء بھی نہیں ہوں گے، وہ نہ انبیاء ہوں گے اور نہ۔ فقال اعرابی، تو ایک دیہاتی نے پوچھا، اعرابی نے پوچھا، حلہم لنا نعرفہم، تھوڑی سی نشانی تو بتائے کہ ہم ان کو پہچان لیں، ہم ان کو کیا کریں کہ وہ کون لوگ ہیں کہ نہ انبیاء ہے نہ شہداء ہے، اور ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے اور موتیوں کے ممبروں پر، اور لوگ رش کریں گے کاش ہم بھی ایسے ہوتے۔ تو قال، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہم المتحابون فی اللہ من قبائل شتیٰ و بلاد شتیٰ یجتمعون علی ذکر اللہ یذکرون، مختلف قبیلوں کے لوگ اور مختلف علاقوں کے لوگ ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے ہوں گے اور اللہ کو یاد کر رہے ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ مختلف علاقوں سے لوگ ایک دوسرے کو نہیں جانتے، اکٹھے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کا بڑائی بیان کرتے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان ہو تو یہ وہ لوگ ہوں گے۔ تو ابھی آج کل ہم حج کا اجتماع دیکھتے ہیں، کتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے، تو لوگ کس لیے اکٹھے ہوتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک۔ اور یہ ریون کا اجتماع ہوتا ہے تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا حکم سے سب کچھ ہوتا ہے اور اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ یا یہ بنگلہ دیش میں بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، انڈیا میں بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، انڈونیشیا میں، تو ایک دوسرے کو نہیں پہچان رہے ہوتے، کالے گورے، یہ مختلف قسم کے اقوام اکٹھے ہو چکے ہوتے ہیں، اور صرف ایک ہی اللہ بڑا ہے۔ اللہ کے سوا جتنے بھی ہیں وہ اللہ کے حکم کے محتاج ہیں، وہ اللہ کے حکم کے کیا ہے؟ اگر کسی کے سر پہ درد آ جائے اور پوری دنیا اکٹھی ہو جائے، اللہ کا حکم نہ ہو تو وہ درد دور نہیں کر سکتے، اور اگر اللہ کسی کو صحت مند رکھنا چاہے، پوری دنیا اکٹھی ہو، اس کو بیمار ہو، اسی طرح جس کی زندگی پوری ہو چکی، پوری دنیا اکٹھی ہو جائے، اس کو ایک سیکنڈ زیادہ وقت ہو نہیں دے سکتے، اور جس کی زندگی ہے، سارے ایٹم بم اور اسلحے ان کے کن پٹی پہ رکھ دو، اور لیکن وہ بھی کام نہیں کریں گے۔ تو جہاں بھی اللہ والوں کی مجلس ہو، اللہ کا تذکرہ ہوتا ہو، رسول اللہ کی سیرت بیان ہوتی ہو، تو کوشش کرے کہ ہم اس میں شمولیت اختیار کریں۔ اب آج کل وقتی ٹائم کسی کے پاس نہیں ہوتا، تو اگر شمولیت نہیں کر سکتے تو کم از کم ان لوگوں کو دعاؤں میں یاد رکھیں، ان لوگوں کو دعاؤں میں۔ تو اسی سلسلے میں 7 ستمبر کو مینار پاکستان میں ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے، پورے پاکستان سے لوگ اکٹھے ہوں گے، جس کے پاس وقت ہو وہ اس میں شرکت کرے، اور جس کے پاس وقت نہ ہو تو وہ ان کی حفاظت کی دعا کرے، کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔